نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا زمین و آسمان کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ دعا ہی انسان کے ایمان اور اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ دیکھیں، دعا میں صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ انسان کی زبان سے آواز کے ساتھ ساتھ اور اس کا اپنے رب سے تعلق اور پھر روحانی رابطہ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ دعا دراصل بندے کا رب سے مقدس تعلق ہے۔ دعا میں انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اور دعا ہی وہ عمل ہے جس میں انسان اپنے بے بس اور مجبور ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے۔ اور دعا کا معنی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور پھر اس کی بارگاہ میں دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ قرب الہی حاصل ہو جائے، کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر لمحہ اس یقین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن ہماری سوچوں میں ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگیں، چپ کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور دعا مانگتے وقت پھر اللہ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے وقت ہمیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور پھر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے۔ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے، مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے وہ اس کو فوراً مل جائے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو محروم نہیں کرتا، اور کبھی اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں
وہاں اکثر ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ رات کے کسی پہرے میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا جب بیدار ہوتا ہے، تو اس بچے کی آواز سن کر اس کی ماں فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے، جب بچہ بستر گیلا کرتا ہے تو ماں اس کے کپڑے بدل دیتی ہے۔ غرض بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ماں اپنی نیند اور آرام بول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ماں کی یہی محبت اسے ماں بنا دیتی ہے۔ آج لوگ اپنی ماں کو تو جانتے ہیں مگر خدا کو نہیں جانتے، مگر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ جب خدا پکارتا ہے، جب خدا اپنے بندے کو پکارتا ہے تو پھر وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیں۔ دعا کے ذریعے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر لمحہ اس یقین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں سنی جا رہی ہو۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور پھر اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم جب بھی اللہ سے دعا مانگیں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ دعا مانگیں۔ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ تو دعا کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر شخص محتاج ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے والی جو اہم چیز ہے وہ دعا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔